بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ دوستی نادان مولانا جلال الدین رومی کی یہ نظم ہم کل پڑھ رہے تھے، چند اشعار اس کے پڑھے تھے، باقی ماندہ نظم آج پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ چند بارش راند از روی جوان، ان مگس پس باس بھی آمد دوان۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ چند بارش، چند بار، یہ بار کے ساتھ شین لگا ہوا ہے ضمیر متصل کے طور پر۔ ان وہ، باس می آمد واپس لوٹ آتی۔ روح کہتے ہیں چہرے کو، مگز کہتے ہیں مکھی کو۔ ترجمہ: اس نے کئی بار اس نوجوان کے چہرے پر سے مکھی کو اڑایا، مگر وہ مکھی اڑتی اڑتی پھر واپس آ جاتی تھی۔ اس شعر میں مولانا روم بتا رہے ہیں کہ وہ مکھی بہت ضدی تھی اور بار بار نوجوان کے چہرے پر آ کر بیٹھتی تھی، اور ریچھ اس کو اڑاتا، وہ دوبارہ آتی اور اس نوجوان کے چہرے پر بیٹھ جاتی اور اس کو بے سکون کرتی۔ شعر نمبر 7۔ خشمگین شد با مگس خرس آبرافت، برگرفت از کو سنگی سخت زافت۔ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ خشمگین ناراض، مگس مکھی کو کہتے ہیں، با ساتھ، برفت چلا گیا، کو پہاڑ، سنگی ایک پتھر، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، یہ اس میں یا وحدت ہے، سنگی ایک پتھر، زفت موٹا یعنی کافی بڑا، خرس ریچھ۔ ترجمہ: مکھی سے ریچھ ناراض یا غضبناک ہوا اور چلا گیا اور پہاڑ سے ایک بھاری اور موٹا پتھر اٹھا لایا۔ یعنی وہ مکھی جو تھی کافی ضدی مکھی تھی، وہ بار بار لوٹتی اور اس نوجوان کے چہرے پر بیٹھ جاتی، جس کی وجہ سے ریچھ بہت غضبناک ہوا اور ریچھ کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ غصے کی وجہ سے پہاڑ پر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس مکھی کا کام تمام کر دوں۔ وہ پہاڑ کی طرف گیا اور وہاں سے ایک بھاری موٹا پتھر اٹھا لایا تاکہ وہ مکھی کو مار سکے اور اپنے موسن کو پرسکون نیند سونے دے۔ شعر نمبر 8۔ سنگ آورد مگس را دید باز، برخ خفتے گرفت جائی ساز۔ سنگ آورد مگس را دید باز، برخ خفتے گرفت جائی ساز۔ سنگ پتھر، آورت لایا، را کو، دید اس نے دیکھا، باز دوبارہ، جائی ساز مناسب جگہ، رخ کہتے ہیں چہرے کو، خفتے سوئے ہوئے۔ ترجمہ: وہ پتھر لے آیا اور مکھی کو دوبارہ دیکھا کہ سوئے ہوئے نوجوان کے چہرے پر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ریچھ غصے سے غضبناک ہو گیا تھا اور پہاڑ کی طرف گیا تاکہ وہ ایک بھاری پتھر لائے اور مکھی کو سبق سکھائے اور اپنے موسن کو پرسکون نیند سونے دے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مکھی دوبارہ سوئے ہوئے شخص کے چہرے پر بیٹھی ہے۔ وہ بہت غضبناک ہوا اور ریچھ نے مکھی کی جگہ کو اچھی طرح بھانپ لیا تاکہ جب وہ پتھر مارے تو مکھی کے اوپر جا کر لگے اور مکھی مر جائے اور آدمی کی نیند خراب نہ ہو۔ شعر نمبر 9۔ برگرفت ان آسیا سنگو بزاد، بر مگس تان مگس واپس خزد۔ اس نے، مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ آسیا سنگ، آسیا کہتے ہیں چکی کو، یعنی ایک مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ پتھر اتنا بڑا اور بھاری تھا جس طرح چکی کا پتھر ہوتا ہے۔ واپس خزد واپس ہو جائے، واپس مڑ جائے، بر مگس مکھی پر، بزاد دے مارا۔ اس ریچھ نے وہی بھاری پتھر اٹھایا اور مکھی پر دے مارا حتیٰ کہ وہ مکھی واپس چلی جائے، تاکہ وہ مکھی واپس چلی جائے۔ اب ریچھ کو غصہ تھا، بہت غضبناک تھا اس مکھی پر۔ اس نے وہ بھاری پتھر اٹھایا اور بہت اچھی طرح دیکھ بھال کر اس نے وہ پتھر اس مکھی پر دے مارا، لیکن مکھی جو تھی وہ اڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ شعر نمبر 10۔ سنگ روئے خفتے را خاش کرد، ان مثلے بر جملے عالم فاش کرد۔ سنگ پتھر، خشخاش ریزہ ریزہ،
روئی خفتے سوئے ہوئے کے چہرے کو، جملے عالم تمام دنیا پر فاش کر کھول دی، ظاہر کر دی۔ ترجمہ: پتھر نے سوئے ہوئے انسان کے چہرے کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اس ضرب المثل کو تمام دنیا پر فاش کر دیا۔ جب ریچھ نے بھاری پتھر سوئے ہوئے آدمی کے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھی پر مارا تو اسے مکھی کو کوئی نقصان نہ ہوا کیونکہ وہ فوراً اڑ گئی، مگر اس پتھر نے سوئے ہوئے آدمی کے چہرے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پتھر لگنے سے آدمی کا چہرہ خراب ہو گیا اور یہ نادان دوستی کی ضرب المثل تمام دنیا پر پھیل گئی کہ دشمن دانا بیاز دوست نادان، یعنی عقل مند دشمن بیوقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے۔ آخری شعر ہے: مہر ابلے میرے خرسامند یقین، کینے او مہر او است کین، مہر ابلے میرے خیر آمد یقین، کینے او مہر او است کین۔ مہر ابلے بیوقوف کی محبت، یقین بلا شبہ، میرے خرس ریچھ کی محبت، کین دشمنی۔ ترجمہ نوٹ کریں: بیوقوف کی محبت بے شک ریچھ کی دوستی ہے اور اس بیوقوف کی دشمنی دوستی ہے اور اس کی دوستی دشمنی ہے۔ شاعر نے نظم کے آخری شعر میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ بیوقوف دوست بڑے سے بڑے دشمن سے بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنے دوست کو پریشانی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ اس کی مثال ریچھ کی دوستی کی ہے کہ اس نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ کر دکھایا جو ایک بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ اپنے موسن کے فائدے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے دوست کو سکون دینے کی بجائے اسے بے آرام کر دیا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ اللہ حافظ۔